السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سے 96 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی یہ آیات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، آپ ان آیات کو غور سے سنیے گا۔ آج کی آیات میں قتل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں کان ہے لمؤمن کسی مؤمن کے لیے ان یقتلا یہ کہ وہ قتل کر دے مؤمنن کسی مؤمن کو الا مگر خطأً غلطی سے۔ ومن قاتلا اور جو قتل کرے مؤمنن کسی مؤمن کو خطأً غلطی سے فتحریر تو آزاد کرنا ہے رقبۃ ایک گردن مؤمنۃ مؤمن کی ودیۃ اور دیت مسلمۃ جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف الا مگر ان یصدقوا یہ کہ وہ معاف کر دیں فإن پس اگر کان ہے من قوم ایسی قوم سے عدوٍ جو دشمن ہے لکم تمہاری وہو مؤمن اور وہ مؤمن ہے فتحریر تو آزاد کرنا ہے رقبۃ ایک گردن کو یعنی ایک غلام کو مؤمنۃ مؤمن وإن اور اگر کان ہے من قوم اس قوم سے بینکم جو تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق پختہ عہد ہے فدیۃ تو دیت مسلمۃ جو سپرد کی جائے گی الی اہلہا اس کے اہل کی طرف وتحریر اور آزاد کرنا ہے رقبۃ ایک غلام مؤمنۃ مؤمن کا فمن پس جو کوئی لم یجد نہ پائے فصیام تو روزے رکھنا ہے شہرین متتابعین 2 ماہ کے مسلسل توبۃً توبہ کا قبول کرنا من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت علم والے حکیماً بہت حکمت والے۔ ان آیات میں قتل خطا کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے اور قتل خطا یہ ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو مگر غلطی سے قتل ہو جائے۔ قتل خطا کے اسباب کئی ہو سکتے ہیں، مثلاً تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا اور وہ کسی مسلمان کو لگ گیا ہو، اندھی گولی سے قتل، لڑائی وغیرہ میں مسلمانوں کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا۔ غرض بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ارادہ شامل نہ ہو، ایسے قتل خطا کا کفارہ اسی طرح ادا کرنا ہوگا۔ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ایک مؤمن غلام خواہ مرد ہو یا عورت آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا 100 اونٹ یا اس کے برابر قیمت ہے جو ورثاء کو ادا کرنی ہوگی۔ معاف بھی کر سکتے ہیں اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یعنی دیت بھی اور 2 ماہ کے روزے بھی۔ اگر مقتول مؤمن ہو مگر دشمن قبیلہ سے وہ تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام بھی میسر نہیں ہے تو پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے اور اس کی دیت نہیں ہوگی۔ اگر مؤمن مقتول کا تعلق کسی معاہد قوم سے ہو یعنی جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہو تو اس کے بھی وہی احکام ہوں گے جو پہلی صورت کے ہیں۔ اس صورت میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ دیت بھی ادا کرنی ہوگی اور کفارہ بھی ادا، یعنی یہ دونوں چیزوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شرعی عذر یعنی مرض، حیض، نفاس وغیرہ کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو اسے پھر نئے سرے سے دوبارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ وَمَن یقتل اور جو قتل کرے مؤمناً کسی مؤمن کو متعمداً جان بوجھ کر فجزاؤہ تو اس کا بدلہ جہنم جہنم ہے خالداً ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں وغضب اور غضبناک ہوا اللہ تعالی علیہ اس پر ولعنہ اور اس نے لعنت کی اس پر وعد اور اس نے تیار کر رکھا ہے لہو اس کے لیے عذاب عظیمہ بہت بڑا عذاب۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، قتل خطا، قتل شبہ عمد اور قتل عمد۔ قتل عمد کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا،
اور اس کے لیے ایسا ہتھیار استعمال کرنا جس سے قتل ہوتا ہے، مثلاً تلوار، خنجر، گولی وغیرہ۔ قتل شبہ عمد سے مراد ایسا قتل کہ سامنے والے کو ارادتاً ایسی چیز ماری جس سے ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ وہ ہلکی سی ضرب سے مر ہی جائے گا۔ اس آیت میں مؤمن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے، مثلاً اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئی ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مؤمن کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کا مال، خون اور آبرو اس طرح حرام کر دی ہے جس طرح تمہارے اس دن کی، تمہارے اس شہر کی اور تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے۔ اور بخاری میں بھی آتا ہے کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مؤمن کے قتل کی توبہ ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے اس کی سخت وعید کے پیش نظر اس کی توبہ کے قائل نہیں ہے، مگر قرآن و حدیث کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب سفر کرو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس کے لیے جو القا ڈالے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، نہیں ہو تم مؤمنن، مؤمن، تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس، مغانم، غنیمتیں ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ، کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما، اس کی جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرن، خوب خبر رکھنے والے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ جس میں تھا کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، تو اس سے مراد وہ تھوڑی سی بکریاں ہیں۔ تحقیق کرنا کیوں ضروری اس آیت میں بتایا؟ جہاد ہو یا عام حالت، کسی کو السلام علیکم کہنے والے کو جلدی سے قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوٹ کا مال بھی ہاتھ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہاں اس سے بھی زیادہ غنیمتیں اور اس سے بھی بہتر ہے، اس لیے لوٹ مار کی بنا پر ایسے کام ہرگز نہ کرو۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں، من المؤمنین، مؤمنوں میں سے، غیر، سوائے، اولی الضرر، ضرر والوں کے، والمجاہدون، اور جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجۃً، درجے میں، کلن، اور ہر ایک، وعد اللہ، وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، الحسنی، اچھا، وفضل اللہ، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرًا عظیما، بہت بڑی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ ایک نبینہ صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا، ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ ہمارا گھر میں بیٹھے رہنا شوق یا جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ شرعی عذر کی وجہ سے تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ ان کے عذر نے انہیں روک رکھا تھا۔
دراجاتن درجات ہے، منہو اس کی طرف سے، ومغفرتن اور بخشش ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالی، غفوراً بخشنے والے، رحیماً نہایت رحم کرنے والے۔ جہاد کے بھی کئی درجے ہیں، مثلاً قلم سے جہاد، اشاعت دین بھی جہاد ہے، لیکن جو لوگ اپنی جانوں اور مال سے اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کریں گے، ان کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔